اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، روپے پیسے کے ساتھ انسان مکان خرید سکتا ہے، کوٹھی خرید سکتا ہے۔ روپے پیسے سونے چاندی کے ساتھ انسان دنیا کا مال و متاع سامان خرید سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار انسان بھی پوری دنیا گھوم پھر لے، کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی ہٹی ایسی نہیں کہ جس سے بندہ بیٹا خرید لے۔ کیوں کہ بیٹے ملتے ہیں کسی دکان سے؟ یہ بیٹے اور بیٹیاں، یہ اولاد کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، ہم پورا وجود بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، اپنا یا اپنی اولاد کا صرف ایک بال یا ہاتھوں کی انگلیوں کا ایک ناخن بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مالک کائنات کا کام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اولاد کو بندہ نعمت سمجھے کہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دو بھائی تھے، ایک نے شادی کی، اس کی اولاد بھی تھی، دوسرے نے زندگی بھر شادی نہیں کی، اولاد نہ تھی۔ بڑھاپے میں آئے تو دونوں معذور ہو گئے۔ ایک بھائی کی لاٹھی ذرا دور جگہ پہ پڑی تھی، اب دونوں معذور ہیں، اس لاٹھی کو جا کے اٹھائیں تو اس میں ذرا بڑی دقت ہے، بڑی تکلیف ہے۔ جس بھائی نے شادی نہیں کی تھی، اسے دوسرا بھائی کہنے لگا، اب کوئی کرامت دکھا نہ، ذرا اپنی لاٹھی کو اپنے پاس لے آ، دیکھیں تیری کوئی کرامت، تیری کوئی بزرگی۔ وہ کہنے لگا، میں معذور آدمی ہوں، وہاں سے لاٹھی کیسے لے کر آؤں، آپ کوئی اپنی کرامت دکھائیں۔ اس نے کھیلتے ہوئی اپنے پوتے سے کہا، او بچے، وہ جا لاٹھی میرے پاس لے کے آ۔ دوڑتا ہوا گیا، منٹوں میں لے کر اس کے پاس رکھ دی، کہنے لگا، میری دیکھ کرامت آ گئی ہے۔ میرے دوستو، اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم ہر ایک بندے کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ دنیا کی رونق ہے، بے شک 2 کنال کا گھر ہو یا 3 مرلے کا گھر ہو، اس میں کھیلنے والے بچے نہیں ہیں تو گھر کی کوئی رونق نہیں۔ بولیے اونچی آواز سے، اولاد ایک نعمت ہے۔ تو یہ اولاد جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کی ایک قدر بھی ہے کہ بندہ اولاد کی قدر کرے۔ اس سلسلے کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ پاک سے طلب کرے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرے مولا مجھے اچھا سا کاروبار دے دے، مجھے اچھا سا روزگار دے دے، مولا مجھے اچھی جاب دے دے، اچھی نوکری دے دے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ بندہ اولاد بھی اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ تیرے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، اللہ رب العزت سے۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس عنوان کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. یہ جتنی دنیا کے اندر عارضی حکومتیں بادشاہتیں یہ بھی اللہ کی عطا کر دیں، لیکن میرے دوستو کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی. ہمیشہ اگر کسی کی حکومت رہتی ہے تو اللہ رب العزت کی ہے. للہ ملک السماوات والارض زمین آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یخلق ما یشاء وہ بادشاہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا یا اللہ کریم ملی جلی اولاد دے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور اللہ کریم جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے. اس عورت کو نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ اولاد والے خزانے صرف میرے پاس ہیں، میرے سوا کوئی اولاد دے. اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے بارے میں تصور کرنا ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ، اولاد دینے والا اللہ. میرے دوستو آپ دیکھیں نا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اولو العظم پیغمبر بھی یہ دعا مانگتے رہ گئے کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. میرے دوستو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں آ گئے ہیں. جس وقت ہجرت کر کے جاتے ہیں اس وقت اللہ کے دربار کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. اے میرے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. میرے دوستو جب بھی دعا مانگیں اولاد کے لیے نیکی کا ساتھ لفظ ضرور استعمال کیا کریں. یا اللہ میرے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، یا اللہ نیک ہوں مطیع ہوں فرمانبردار ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. اے میرے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی؟ اللہ پاک سے مانگی. رب سے شروع کیا اپنی دعا کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی دعا مانگی، اللہ نے 2 بیٹے عطا کر دیے.
اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ اونچی آواز سے بولے میرے دوستو، ہمارا دامن تنگ ہے، اس کی عطا بڑی وسیع ہے۔ جس وقت دو بیٹے مل گئے، یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد والی نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے خلیل پیغمبر نے یہ دعا مانگی، میرا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسے فرزند عطا فرمائے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح ایک اور پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد کی دعا مانگی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ سمیع الدعاء۔ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اپنی جناب سے عطا فرما، اپنی خاص قدرت سے مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی ہے، اس وقت آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ خود حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں اس بڑھاپے کے اندر ایک نعمت کا سوال کرتا ہوں تیرے دربار کے اندر کہ اے میرے اللہ مجھے نیک صالح پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ کریم نے بڑھاپے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا کو سنا بھی قبول بھی کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا پیغمبر آپ نے صرف بیٹا مانگا ہے، میں اللہ کریم آپ کو بیٹا بھی عطا کروں گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا نام بھی میں اللہ خود تجویز کروں گا۔ فرمایا اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور جس وقت آپ کا بیٹا بڑا ہوگا میں اللہ کریم اس کے کاندھے پہ نبوت کے پھول بھی لگا دوں گا۔ اولاد دینے والا کون؟ میرے دوستو اولاد اللہ سے مانگے، اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، پھر شکر کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اولاد مل گئی،
زبان سے بھی شکر، عمل سے بھی شکر۔ اب بچے کا سب سے پہلا حق والدین کے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اس کے کان میں کیا دی جائے؟ بولیے میرے دوستو، بعض دفعہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہفتے کے بعد یاد آتا ہے اوہ بچے کے کان میں اذان تو دی نہیں ہے۔ مٹھائیاں تقسیم ہو چکی ہیں، مبارکبادیں دور دور تک پہنچ چکی ہیں، لیکن بچے کے کان میں کسی نے اذان نہیں دی۔ بچے کے کان کے اندر اذان کا دلوانا یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان اپنے نواسوں کے کان میں خود دی ہے، خود دی ہے اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابی رافع، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں خود اذان دی ہے۔ بچہ دنیا کے اندر آئے، سب سے پہلا حق اس کے کان کے اندر دائیں طرف اذان دی جائے، بائیں طرف اقامت کہی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر دیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اس کے دل و دماغ تک پہنچائی جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی طرح کے شیاطین اور جنات خراب کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو ہی اذان اور اقامت کہی جاتی ہے اللہ رب العزت اس بچے کو جنات اور شیاطین کے اثرات بد سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں کیا دی جائے؟ اذان دی جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جائے، اذان کے کلمات۔ دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نواسوں کو گھٹی دیتے تھے۔ گھٹی دینا، کیا دینا؟ گھٹی، اس کو تہنیک کہتے ہیں اردو کے اندر۔ گھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کھجور یا کوئی اور چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور کو چبا کے اپنا لعاب مبارک لگا کے منہ میں ڈالتے تھے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے گئی، ابھی ہم قبا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ اللہ نے مجھے عبداللہ بن زبیر جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے لڑکے ہیں اسلام کے اندر جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بچے کو لے کے آپ نے ان کے منہ کے اندر وہ جو کھجور تھی اسے بھی چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا۔ میرے دوستو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو
جو بچے کو دہنی کروانے کا عمل ہے، جو بچے کو گھٹی دینی ہے، کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے، کیونکہ گھٹی کے اثرات بندے کی زندگی کے اندر نمودار ہوتے ہیں۔ اے دیکھ لو اپنے بچے نو جنہ نے گھٹیاں دیتیاں عادتاں بھی انہاں دی آندیاں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیق فرمائی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یوتا بالصبیان فیبرک علیہم ویہنکہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معصوم بچے جب پیدا ہوتے تھے وہ آپ کی خدمت میں لایا جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھٹی بھی دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے برکت کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو دوسرا حق یہ ہے کہ پہلا حق جس وقت بچہ پیدا ہو اس کے کان کے اندر اذان دی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اسے گھٹی دی جائے، تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کیا جائے۔ کون سا نام؟ اچھا سا نام تجویز کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ۔ فرمایا بچے کا باپ کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ بچے کا وہ نام اچھا رکھے اور اس کو ادب بھی سکھائے تو اچھا ادب سکھائے۔ میرے دوستو آج ناموں کے بارے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو پہلے برادری خاندان میں کسی کا نہ ہو، چاہے اس نام کا کوئی معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ آج ہم کہتے ہیں نام ایسا ہونا چاہیے دھڑلے والا جو برادری میں کسی اور بندے کا کسی شریک کا نام نہ ہو، ایسا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بے اسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو۔ اپنے بچوں کے نام کن کے ناموں پہ رکھا کرو؟ نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ فرمایا اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ قیامت کے دن اولین و آخرین سب موجود ہوں گے۔ فرمایا تمہارے بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس نام کو سن کر دنیا خوش ہو جائے۔ میرے دوستو اب بچہ اپنا نام کیا رکھ سکتا ہے؟ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ہو کر اپنے نام پر پچھتاتے رہتے ہیں، یار یہ میرا نام کیا رکھ دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھے ناموں میں سے دو نام بہت اچھے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن۔
فرمایا یہ دو اچھے نام ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جتنے نام ہیں ان میں معنی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف نسبت ہی کافی ہے. تو پہلا حق فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو. یہ چوتھا حق ہے بچے کا. ماں باپ کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو. میرے دوستو، ساری زندگی ہم ہر سال سالگرہ مناتے رہتے ہیں لیکن بچوں کے عقیقے نہیں کرتے. سالگرہ کے اوپر آپ دیکھیں جو ایک رسم ہے، ہمارے کتنے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جو ایک سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے مینڈے ذبح کی عقیقے کے طور پر، اور فرمایا بچہ عقیقے کے عوض میں رہن رہتا ہے، جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو بچہ آزاد ہو جاتا ہے. اور یہ جو عقیقہ ہے دراصل یہ ایک دم شکر ہے. یہ کیا ہے؟ دم شکر ہے کہ آدمی اولاد کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے. عملی صورت ہے یہ کہ بندہ اللہ کے حضور جانور کی قربانی کر کے، جانور کو ذبح کر کے اللہ کا شکر ادا کرے. اور یہ شکر اور یہ عقیقہ جس طرح بیٹوں کی طرف سے کرنا چاہیے، اسی طرح بیٹیوں کے مل جانے پر بھی کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے مل جانے پر ایک عملی شکر ہے. 5واں حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جس وقت تمہارے بچے زبان کھولنے لگے، منہ سے کچھ بولنے لگے، سب سے پہلے انہیں کلمہ پڑھاؤ. سب سے پہلے انہیں کیا پڑھاؤ؟ میرے دوستو، جتنے حضرات ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا ہم پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں؟ پہلے پاپا، ماما، تایا، یہ الفاظ جو سب سے پہلے بچہ زبان کھولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان پہ کلمہ جاری کرواؤ. بچے کو سب سے پہلے کلمہ پڑھواؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.